ہوں گے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین نواسا کس کا ہے، حسین بیٹا کس کا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جس حدیث رسول کو بیان فرمایا ہے، اللہ کا وہ نبی کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اگر ہم لوگ توحید کا اقرار نہ کریں، نبوت کے یعنی رسالت کی گواہی نہ دیں، تو ہم دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس میں وہی کرتے ہیں۔ میں نے اس آیت کو اس لیے پڑھا ہے کہ بعض افراد یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ حدیث بیان فرمائی الا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی محبت علی میں بیان کر دی گئی ہو، لیکن اللہ نے سب کے لبوں پہ ایک مہر لگا دی کہ میرے رسول کے خلاف بدگمانی نہ کرنا۔ میں نے پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے وہی حکم ان لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جبریل کے ذریعے ہم نصیحت پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو آپ نبی رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی الا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں ایمانداری کے ساتھ گھر میں جو داخل ہوتا ہے وہ دروازے سے ہی داخل ہوتا ہے نا، دیواریں پھاند کر تو نہیں آتا۔ اگر دیواریں پھاند کر آئے گا تو اس پر چوری کا الزام عائد کر دیا جائے گا، لہذا دروازہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو دخل الباب کریں، اجازت ملے تو اندر داخل ہو جائیں۔ نبی نے بھی یہی فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بعد وفات میری امامت کا سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر تمہیں شریعت کو نافذ کرنا ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے تو دروازہ علی پہ آ جائیو۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب علی کو عطا کر دیا، جو علی کے پاس تھا حسن کو عطا کر دیا، جو حسن کے پاس علم تھا حسین کو عطا کر دیا۔ یعنی نبی نے بتا دیا یہ دروازہ تا قیامت تک اہل اسلام کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے کھلا رہے گا۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ دروازے تک آئے، وہ فلاح و بہبود پا جائے گا۔ آپ حضرات درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اب یہ رسول جو بھی کچھ کہتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ابھی چند لمحے کی بات ہے کہ چوک پہ ہمارے قبلہ و کعبہ نے تقریر کی جس میں ایک اچھا پیغام آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے۔ میں انہی کے لفظوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، میرے پاس لفظیں بھی نہیں ہیں اس لیے کہ افضل پہلے مجھ سے بول چکے، تو لہذا میں انہی کے لفظوں کی ترجمانی کروں گا۔ حضور نے ابھی ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے بیان کی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، قبلہ و کعبہ نے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ حسین منی وعلی من الحسین۔ حضور نے ابھی بتایا تھا کہ نبی پاک نے اس وقت فرمایا جب حسین بچپنے کی منزل میں تھے، ابھی حسین نے کوئی مار کا فتح نہیں کیا تھا، ابھی حسین نے کوئی جنگ نہیں جیتی تھی، ابھی حسین جو ہے کوئی ایسا کام انجام نہیں دے سکے تھے کہ جس کی وجہ سے رسول کہے کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ لیکن حسین کا بچپنے کا عالم ہے، طفلی کا عالم ہے۔ رسول حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا نواسہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حسن کے لیے بھی یہی کہا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، علی کے لیے بھی یہی کہا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو عزیزوں بتا دوں آپ کو میں رسول کہتے چلے گئے یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ تو علی نے کہا نہ حسن نے کہا نہ حسین نے کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، لیکن بعض لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں نبی ہم جیسا تھا۔ ارے یہ تو گمان کرو جب نوری مخلوق یہ کہنے کی جرات نہیں کرتی کہ ہم نبی جیسے ہیں تو اس
خاکی پتلے کو کس نے حق نہیں دیا وہ کہے کہ ہم نبی جیسے ہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. لبیک یا حسین. کہنے کا شکار نہ ہو. بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل شیعہ جو ہے علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. کوئی توجہ کے ساتھ سنے گا. علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں تھا کہ علی کون ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. تو پھر بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے بتایا تو ہم نے مانا. اللہ کے نبی نے یہ فضائل بیان کیے تو ہم نے مانا. اب نبی کو کس نے بتایا؟ اس وحدہ لا شریک نے بتایا. اس لیے کہ علی وہ ہے جو اللہ کا ولی ہے. علی کی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ نے قرآن میں 3 ولی بتائے ہیں. اپنے آپ کو ولی بتایا، رسول کو ولی بتایا، علی کو ولی بتایا. عزیزان محترم، اب میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی میرے معبود یہ تینوں رتبے اپنے آپ ہی لے لیے. اپنے آپ کو ولی بتایا، اپنے رسول کو ولی بتا دیا، علی کو ولی بتا دیا. اگر نہیں آواز قدرت آئے اگر رسول کی زبانی سنو میں اللہ اہل علم ہوں، علی شہر علم ہے، علی باب علم ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں آئے کیوں؟ آخری لمحات ہیں میری تقریر کے. حسین کربلا کے میدان میں آئے کیوں؟ کیا مقصد تھا حسین کا؟ حسین کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے، حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے، حسین کو دولت کی خواہش نہیں تھی. تو پھر آئے کیوں؟ رسول کی حدیث سنی تو حسین منی و اعلیٰ من الحسین اسی لیے بیان کی تھی کہ جب میرے دین پہ وقت پڑے اور امت گمراہی کی طرف جانے لگے. یہ حسین سن 61 ہجری کا جب دور آئے گا، حسین کی شہادت 10 محرم سن 61 ہجری میں ہوئی ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں حسین ہوں بلکہ اپنے وقت کا محمد ہے، اپنے وقت کا علی بھی ہے. بس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دینا. حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. کس کی اصلاح کے لیے؟ امت کی اصلاح کے لیے. ورنہ حسین بھی گھر میں بیٹھ جاتے جو کٹ رہا ہے کٹنے دو، جو مر رہا ہے مرنے دو. لیکن نہیں، یہ الہی نمائندہ تھا، یہ رسول کا جانشین تھا، یہ دین کا محافظ تھا. جو دین کا محافظ ہوتا ہے نا وہ اوروں کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. یہی ایمان کی پہچان ہے، یہی الہی نمائندے کی پہچان ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کہیں میدانوں سے بھاگے ہیں، کئی گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. اگر ایسوں کی شریعت میں آؤ گے تو اسلام خطرے میں آ جائے گا. تو امت کو بچا کے خود میدان میں آ جائے، اپنے عزیزوں کی قربانی دے دے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی پیش کر دے. عزیزوں آج کہتے ہیں کہ تم حسین کے غم میں روتے کیوں ہو؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو رونا بدعت ہے. ایک صاحب مجھ سے بیان کر رہے تھے آپ روئیے گا نہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ شہید تو زندہ ہے، شہید پہ روئیے نہیں. میں نے کہا ایک لمحے کے لیے اللہ نہ کرے اگر آپ کا جوان مر جائے اور آپ روئیں، میں آپ کے پاس آگے کہوں اما آسنا بھائی آپ کا بیٹا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. 2 آدمی اور میرا گریبان تھام لیں گے یا تمہیں کیا ہو گیا دیکھ لے رہے ہو اس کا جوان بیٹا چلا گیا. بجائے تسلی دینے کے آپ اس پر کہاں کس رہے ہیں. ہم بھی تو یہی بتانا چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین نے ایک نہیں 71 قربانیاں دی ہیں. عزیزان محترم، کبھی جوان بیٹے کی، کبھی جوان بھتیجے کی، کبھی بھانجوں کی قربانیاں پیش کی ہے. تنہا حسین تھا جو میدان کربلا سے لاشوں کو اٹھا کے لا رہا تھا اور انہیں خیام حسین تک پہنچا رہا تھا. یہ رسول کا نواسا امتحان کی منزل میں تھا. کربلا کے میدان میں ارواح انبیاء بھی موجود تھے، رسول بھی موجود تھے، تمام انبیاء موجود تھے، لیکن مدد کوئی نہیں کر رہا تھا. اگر کوئی کہتا تھا تو حسین نے کی بات کہتے تھے میں نے نانا سے وعدہ لیا ہے، مجھے نانا کی امت کو بخشوانا ہے، میں امتحان کی منزل میں ہوں. آپ عبد اور معبود کے درمیان میں آئے، میرا امتحان دیکھتے رہے. کیسا امتحان دیا عزیزوں؟ حسین کے بچوں کو اور حسین کے انصاروں پر پانی بند کر دیا گیا.
سامنے نہر فرات بہتا ہوا دریا تھا. کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے اور کوئی انسان اگر پیاسا بھی ہے وہ بھی اس پہ پانی بند نہیں کر سکتا. اور خصوصاً اس بچے کے لیے کہ جس کو تاریخ نے 6 مہینے کی لکھی. حسین کا ایک بچہ تھا جسے علی اصغر تاریخ نے لکھا ہے. 3 روز سے وہ پیاسا تھا. حسین اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے کربلا کے میدان میں گئے. اے ظالموں، اے اشقیاؤ، یہ میرا بچہ 3 روز سے پیاسا ہے، تم اسے پانی پلا دو. آزادارو، ہوا یہ ہے اس امت کی بخشش کے لیے حسین نے اپنے ششمہ بچے کی قربانی کو قبول کر لیا. عزیزو، 3 بھال کا تیر وہ ہوتا ہے جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. عزیزو، ہلکے علی اصغر پہ لگا اور وہ تیر اتنا بھاری تھا، اتنا بڑی تھا کہ حسین کے بازو میں ڈرایا. حسین نے اس تیر کو کھینچا، ہلکے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ مظلوم کربلا نے اپنے بشیر کا خون ایک جھنڈو میں لیا اور چاہتے تھے کہ زمین کی طرف بھیجے. زمین میں زلزلہ ہو گیا. اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، اے فرزند علی، تا قیامت تک ایک دانہ نہیں زمین سے اگے گا اگر یہ خون لاحق مجھ پر آپ نے ڈال دیا. میں روز محشر رسول کو کیا جواب دوں گی، اللہ سے کیا کہوں گی؟ چاہا کہ آسمان کی طرف اچھال دے، آسمان لرزنے لگا. اے فرزند زہرا، اے نواسے رسول، اس خون کو میری جانب نہ پھینکنا. اگر ایک قطرہ بھی میری طرف آ گیا تو تا قیامت تک ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا. عزیزو، حسین نے مدینے کا رخ کیا. آواز دلانا، ارے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے اس ناحق خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور دعا کی، پروردگارا، ارے نانا کی امت کو بخش دے، مجھے شک کچھ گوارا ہے. ماتم حسین.